दोस्तों کربلا سیریز کے پارٹ 2 میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ جیسے کہ آپ پتہ آج 2 محرم ہے، آج کے دن امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ دوستوں تو پارٹ 2 کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پتہ ہے علی کی شہادت کے بعد کوفے میں امام حسن کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا۔ امام حسن کو کوفے کے کافی سارے لوگ اور جو حضور پاک کے اصحاب اس ٹائم زندہ تھے انہوں نے امام حسن کے حق میں بیعت کی اور انہیں خلیفہ مقرر کر لیا گیا، لیکن شام میں موجود معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر لیا۔ تو امام حسن کے جو لشکر میں لوگ تھے انہوں نے معاویہ کا رستہ روکا، لیکن معاویہ نے بہت سارے لوگوں کو لالچ دی تھی، یہاں تک کہ امام حسن کے جو لشکر میں بھی کافی جاسوس معاویہ کے تھے جنہوں نے امام حسن کو قتل کرنے تک کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے جو جنگ لگی تو انہوں نے کافی لوگوں کو اشرفیاں دے کر خرید لیا اور امام حسن کے جو لشکر میں کافی بھگدڑ مچ گئی اور سمجھو کہ لشکر ٹوٹ گیا، اور یہاں تک کہ خوارج کے گروہ نے امام حسن کے خیمہ گاہ تک آ گیا، انہیں زخمی کر لیا۔ اس کے بعد امام حسن اور معاویہ کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ صلح کے لیے امام حسن کو معاویہ نے اپروچ کیا تھا۔ امام حسن نے اس لیے صلح کی کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہو۔ امام حسن نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کی، کیونکہ امام حسن نے دیکھا کہ کوفے میں کافی سارے لوگوں کو معاویہ نے پیسے دے کر خرید لیا تھا جو ان کے خلاف کبھی بغاوت کر سکتے تھے اور نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو، اس لیے امام حسن نے صلح پہ راضی ہو گئے۔ صلح کی کوئی شرائط تھی، پہلی شرائط یہ تھی کہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ سنت اور اسلامک تعلیمات کو فالو کرے گا، اور دوسری یہ تھی کہ معاویہ ابھی اپنا سکسیسر مقرر نہیں کیا، کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ سکسیسر ہوگا وہ امام حسن ہی ہوگا، ان کو ہی خلافت ملے گی، یا جو شورا ہوتی ہے کورٹ ہوگی وہی ڈیسائیڈ کرے کہ نیک خلیفہ کون ہوگا۔ صلح کے بعد امام حسن نے سیاست سے دوری بنائے رکھی اور واپس وہ مدینے چلے گئے اور وہاں عام زندگی بسر کرنے لگے، لیکن مدینے میں معاویہ نے امام حسن کو چین سے جینے نہیں دیا، کافی بار کوششیں کی ان کے قتل کروانے کی، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جودہ ابن اشعث جو کہ ابن اشعث کی بیٹی تھی، ابن اشعث معاویہ کا خاص آدمی تھا اور اس کا دوست تھا، معاویہ نے جودہ ابن اشعث کو لالچ دی کہ وہ اسے 1,00,000 درہم دے گا اور اس کی شادی یزید سے کروائے گا اگر وہ امام حسن کا قتل کریں گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ معاویہ کو اس بات کا ڈر تھا کیونکہ معاویہ کافی عمر میں بڑے تھے، امام حسن ان سے کافی چھوٹے تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ ان کے انتقال کے بعد امام حسن ہی خلیفہ بنیں گے، تو یہ چاہتے تھے کہ امام حسن کو کسی طرح وہ قتل کروائیں تاکہ یزید کو نیکسٹ اپنا وہ سکسیسر مقرر کریں، تو اس لیے جودہ ابن اشعث سے امام حسن کو قتل کروایا۔ جودہ ابن اشعث نے امام حسن کو زہر دیا اور امام حسن زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت کا بعد بھی بڑا ثانیہ ہوا۔ امام حسن کی شہادت بھی امام حسین کی شہادت سے کم نہیں، کیونکہ امام حسن وہ واحد امام ہے جن کے لاشا ایک بار گھر سے گیا اور واپس آیا ہے، کیونکہ امام حسن کی خواہش تھی کہ انہیں رسول اللہ کے قریب دفن کیا جائے، ان کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے وہ نہیں کرنے دیا، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے، اس کے بعد جنازہ واپس گھر آیا اور بیبیوں نے امام حسن کے جنازے سے تیر نکالے اور پھر سے امام حسن کا جنازہ لیا گیا اور جنت البقیع میں بی فاطمہ کے قریب ان کو دفن کیا گیا۔ امام حسن کی شہادت کے 10 سال بعد معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ معاویہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کرتا ہے۔ 5 پرومیننٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی بیعت نہیں کرتے ہیں، جن میں سے 2 کے لیے وہ یزید کو وارن کرتا ہے کہ امام حسین اور دوسرے عبداللہ ابن زبیر اس کی کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس سے ان کو زبردستی بیعت لینی ہوگی یزید کو۔ 60 ہجری کو رجب کے مہینے معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یزید جلدی میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کرتا ہے۔ وہ مدینے اپنے گورنر ولید ابن عقبہ ابن ابی سفیان کو کہتا ہے کہ وہ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ معاویہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تاکہ میں بھی لوگوں سے پھیر جائیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے دونوں عبداللہ ابن زبیر امام حسین سے بیعت لے لے، تو ولید ابن عقبہ دونوں کو پیغام بھجواتے دربار آنے کا، لیکن عبداللہ ابن زبیر جواب ہی نہیں دیتے اور مدینے سے نکل کر مکے میں پناہ لے لیتے۔ امام حسین دربار جاتے ہیں تو مروان جو تھا ولید کا سمجھو کہ مشیر ہی کہہ لے، وہ اسے کہتا ہے کہ امام حسین دربار میں اگر انکار کرنے اسے قتل کر لیں، لیکن امام حسین کے جو رسول اللہ سے نسبت ہے اس کی وجہ سے ولید ڈر جاتا ہے، وہ اقدام نہیں اٹھاتا ہے، تو امام حسین صاف منع کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی یزید جیسے کہ بیعت نہیں کریں گے، اور مروان کا فل پلان ہوتا ہے امام حسین کو دربار میں قتل لے کے، لیکن امام حسین آواز لگاتے ہیں تو بنی ہاشم کے نوجوان وہ دربار میں اندر آ جاتے ہیں،
تو امام حسین نہیں چاہتے کہ مدینے میں خون ریزی ہو، اس لیے وہ مدینے سے ہجرت کر لیتے ہیں اور 28 رجب کو مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ مدینے سے ہجرت کے بعد امام حسین مکہ مکرمہ میں 60 ہجری ذوالحج تک ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں امام حسین کو کافی خطوط آتے ہیں کوفے کے لوگوں سے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یزید کے خلاف جنگ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ کوفہ دارالخلافت امام علی کے حکومت میں۔ تو کوفے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین ان کے پاس آئیں اور وہ یزید کو تک سے ہٹائیں گے۔ تو امام حسین مسلم بن عقیل ان کے جو چچا زاد بھائی تھے انہیں وہ کوفے بھیجتے ہیں کہ کنفرم کر کے آئیں کہ واقعی کوفے کے لوگ ان کے حق میں ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں وہ حج ذوالحج کا مہینہ تھا، تو حج کا ٹائم تھا، تو یزید کا یہ پلان تھا کہ حج کے دوران امام حسین کو قتل کیا جائے۔ تو امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی ہو، اس لیے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے دوران ہی مسلم بن عقیل جو کوفہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ امام حسین کے حق میں ہیں، انہیں سپورٹ دی جاتی ہے، تو وہ امام حسین کو خط لکھ دیتے ہیں کہ امام حسین کربلا کوفے آ جائیں، اور وہ کوفے والے لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اس ٹائم کوفے کا گورنر ہوتا ہے نعمان ابن بشیر ہوتا ہے، لیکن یزید اسے ہٹاتا ہے کیونکہ یزید کو اس بات کا غصہ تھا کہ نعمان بشیر نے کیوں مسلم بن عقیل کے خلاف وہ اقدام نہیں اٹھایا، اس کو کیوں قیام کرنے دیا، اس بات کا اسے غصہ تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی، جو مختار ثقفی تھی جس نے قصاص کیا تھا امام حسین کے قاتلوں کے خلاف، اس کے سسر تھے نعمان بشیر، اس لیے نعمان بشیر تھوڑی نرم دلی سے کام لے رہے تھے۔ اس بات کو یزید کو غصہ تھا، اس نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا لیا اور بھیجا کہ مسلم بن عقیل کے خلاف وہ کارروائی کرے۔ اس ٹائم جب ابن زیاد کوفے کے دربار پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کوفے کے دربار کے باہر قیام کر رہے ہیں، تو بہت ڈر جاتا ہے ابن زیاد۔ تو ابن زیاد کو خیال آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کافی اشرفیاں تھا، وہ پیٹیاں سونے کی بھری ہوئی تھی سکوں کی، تو وہ کیا ہے پیچھے اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے، کیونکہ سارے مرد افراد تھے وہ تو قیام کر رہے تھے دربار کے باہر کر، وہ پیچھے سے عورتوں کو ڈراتے انہیں دھمکاتے ہیں، کہتے اگر آپ نے اپنے مردوں کو نہیں سمجھایا تو ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کو بیوہ کر دیں گے۔ اور ابن زیاد نے عورتوں کو زیورات و سونے کی لالچ دی، کہا کہ جتنے آپ کے گھر کے مرد کے افراد کی تلوار کا وزن ہوگا نہ وہ آپ کو سونا اور دینار دیں گے۔ یہ سن کر ساری عورتیں کوفے کے دربار کے باہر جہاں پہ قیام کیا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے مردوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ واپس چلو، ہمیں سونا ملے گا، یہ ملے گا، آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے دیکھتے ہوئے کافی مرد واپس چلے جاتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم جہاں لاکھوں کی تعداد تھی، عصر کی نماز کے وقت صرف ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہوتے، مغرب تک 100 لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ جو مغرب کی نماز پڑھاتے تو پیچھے نماز کے دوران ہی پیچھے لوگ جماعت سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ عشاء کی نماز تک تنہا مسجد میں ہوتے ہیں، وہ پیچھے پناہ مانگتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے اس کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ لمبا قصہ ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور انعام رکھتا ہے، جو مسلم بن عقیل کو لائے گا اسے انعام دے گا۔ تو مسلم بن عقیل کو قتل کیا جائے، تو انہیں شہید کیا جائے دارالامارہ سے۔ دوستوں بات کو دیکھیے، اس ٹائم کوفے میں شیعان علی کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے وہ تھے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی اور مسلم بن عقیل کی میزبانی بھی کرتے، انہیں پناہ بھی دیتے ہیں۔ تو جب مختار ثقفی دیکھتے ہیں کہ بڑی سپورٹ ہے کوفے میں، تو باقی لوگوں اور قبیلوں کو جمع کرنے وہاں امام حسین کا پیغام دینے جاتے ہیں، تو بڑی تعداد میں لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہوتے ہیں، جو مختار ثقفی سسر ہوتے ہیں، مختار ثقفی کو یقین دہانی ہوتی ہے کہ نعمان بن بشیر کو ایسا اقدام نہیں لیں گے مسلم بن عقیل کے خلاف۔ وہ دیکھتے بھی لوگوں کی کافی سپورٹ ہوتی ہے، انہیں شک ہوتا ہے، لیکن نعمان بشیر کے ہوتے ہوئے انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں لیں گے۔ لیکن بیچ میں ابن زیاد آ جاتا ہے، وہ سارا اقدام لیتا ہے۔ مختار ثقفی باقی لوگوں کو جمع کر تو لشکر بنا کر ہی آ ہی رہے تھے کوفے کے حدود میں، تو وہاں پہ ابن زیاد کے فوجی انہیں روک لیتے اور انہیں بتاتے کہ ان کے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ مختار ثقفی تب تک یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ وہ دربار میں جاتے ہیں، انہیں پتہ لگتا ہے، وہاں پہ ابن زیاد مختار ثقفی کو آفر کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ مختار ثقفی صاف منع کر دیتے، اس بات پہ ابن زیاد غصہ آتا ہے اور وہ مختار ثقفی کو قید کر لیتا ہے۔ مختار ثقفی قید ہونے کے بعد سمجھو کہ کوفے میں کافی خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوتا ہے جو کہ امام حسین کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جائے۔ اور اسی دوران امام حسین بھی کوفے کے سفر کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں۔ انہیں بیچ راستے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر لیا گیا ہے۔ جب امام حسین کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ امام حسین جب راستے میں تھے کوفے کے لیے تو کافی جگہوں میں انہوں نے قیام کیا، تو کافی لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے لشکر میں۔ لیکن امام حسین جب لوگوں کو بتا دیں کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے اور مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر لیا گیا ہے، تو کافی لوگوں کو امام حسین کہتے ہیں کہ اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی لوگ راستے میں جڑے تھے کافی سارے امام حسین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوستوں پارٹ 2 یہی تک تھا، ملتے ہیں پارٹ 3 میں، تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔